بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یکے بعد دیگرے وہ دونوں گاڑیاں ہمارے برابر سے آگے نکل گئیں۔ اس وقت اس کی کار پل کے وسط سے ذرا دور تھی۔ اس سے پہلے کہ ہمارے پیچھے کسی اور گاڑی کی روشنیاں نمودار ہوتی، میں نے بام کو اپنے ہاتھوں میں تولا اور سیٹ سے اچک کر اسے پوری قوت سے کھڑکی سے باہر اچھال دیا۔ فضا میں اڑتا ہوا نیچے کی طرف چلا اور لمحہ بھر میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں دم خود اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے غزالہ بھی سہمی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میرے کان کسی بھی لمحے دھماکے کے منتظر تھے۔ اسد باقاعدہ ڈرائیور کے روپ میں تھا، اس لیے اس کے برابر والی سیٹ خالی تھی۔ ہم دونوں عقبی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ کب کیا ہوا۔ چند ثانیوں بعد وہ بولا، میدان صاف ہے، اب اسے پھینک دو۔ بم اب تک دریا میں طے نشین ہو چکا ہوگا۔ میں نے اسے مطلع کیا۔ میں پہلے ہی اس بوجھ سے آزاد ہو چکا ہوں۔ زندہ باد، اسد نے بے ساختہ کہا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ میموریل برج کے اختتام پر واقع کوئی یادگار تھی جہاں روشنیوں کا ایک سیلاب آیا ہوا تھا، مگر اس وقت ہم تینوں میں سے کسی کو ایسی چیزوں سے دلچسپی نہیں تھی۔ اسد اپنی گاڑی حتی الامکان تیزی سے بھگاتا لے گیا۔ اسد کی معلومات کے مطابق اس دریا پر کئی پل تھے۔ وہ کسی دوسرے پل سے دریا کو واپس عبور کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے فرمائش کی کہ وہ دوبارہ اسی طرف سے لوٹے جہاں سے ہم آئے تھے، تاکہ ہمیں اپنے پھینکے ہوئے ٹائم بم کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے۔ اس نے میری بات مان لی۔ ہم وہیں سے گزرے۔ دونوں سمتوں کا ہلکا پھلکا ٹریفک پل پر سے معمول کے مطابق گزر رہا تھا۔ کہیں کوئی ہلچل نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان علامتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بم ایک چھپاکے کے ساتھ دریا کی دلدلی تہہ میں بیٹھ چکا تھا۔ امید یہ تھی کہ پانی میں غرق ہو جانے کی وجہ سے وہ مقررہ وقت پر ناکارہ ثابت ہوگا۔ سب کچھ خیریت سے ہو گیا۔ صبح گولڈن ڈریگن پر دھماکہ نہیں ہو سکے گا، غزالہ نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ چاؤ کے چاروں پھول شاید کھل جائیں گے۔ میری کوشش کو چاؤ فان کی نظر لگ گئی۔ وہ مسلسل مجھے اس کوشش سے باز رہنے کے مشورے دے رہا تھا۔ میں نے جواب دیا، وہاں کے محافظ کو مار کر تم نے دھماکے سے بڑا دھماکہ کر دیا ہے۔ اسد حوصلہ افزائی کرتے ہوئے بولا، آج چھوٹا راجن کی نیند حرام ہو جائے گی۔ لاش کا معمہ حل ہونے سے پہلے صبح 4 دھماکے بھی ہو جائیں گے۔ چاؤ کی دم اونچی ہو جائے گی۔ میں نے افسردگی سے کہا، وہ بدماش مجھے ماسٹر کہتا ہے، لیکن میرے ساتھ اس کا رویہ کسی اتالیق جیسا ہوتا ہے۔ اس طرف کے لوگوں سے آپ کا تال میل نہیں ملتا۔ غزالہ ہنس کر بولی، ڈان کوانگ فو، ڈان برنارڈ اور اب چاؤ فان آپ سے ٹکرایا ہے۔ باتوں باتوں میں ہم ہوٹل پہنچ گئے۔ اسد نے ہمیں پورچ میں اتارا اور وہیں سے گاڑی میں ہوا ہو گیا۔ ہم دونوں کمرہ کھول کر بیٹھنے بھی نہیں پائے تھے کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے بڑھ کر ریسیور اٹھایا اور پھاڑ کھانے والی آواز میں ہیلو کہا۔ ماسٹر گرم معلوم ہو رہے ہو۔ میرے کان میں چاؤ کی دھیمی آواز گونجی، وہاں تم بہت کرارا کام کر کے آئے ہو۔ میری سمجھ میں نہ آ سکا کہ میں فون پر اس کی بات کا کیا جواب دوں۔ میں نے خشک لہجے میں پوچھا، تم کہاں ہو؟ میں نیچے لابی میں ہوں، کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ تم وہاں سے بہت پہلے نکل گئے تھے، اتنی دیر کہاں ہو گئی؟ اس نے ایک سانس میں سب کچھ کہہ ڈالا۔ ابتدائی فکروں میں پورے وثوق سے کرارے کام کا حوالہ دے کر اس نے مجھے یہ جتا دیا تھا کہ وہ گولڈن ڈریگن میں رونما ہونے والی واردات سے باخبر تھا۔ میرے ذہن میں کڑیاں یکجا ہونے لگیں۔ وہ مقررہ وقت پر کسی کونے کھانچے سے کسینوں میں آنے جانے والوں کی نگرانی کرتا رہا تھا۔ اس نے کہیں کسینوں میں جاتے اور وہاں سے لوٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ شاید ہمارے گاڑی تک پہنچنے سے پہلے کسینوں میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ گولڈن ڈریگن جیسی پرسکون جگہ پر کسی ملازم کا پر اسرار حالات میں بے ہوش پایا جانا ایک ایسا واقعہ تھا جس نے الکوہل کے نشے میں مخمور جواریوں کو ہراساں کر دیا ہوگا۔ مجھے پوری امید تھی کہ پہلی نظر میں کسی کو اندازہ نہیں ہو سکا ہوگا کہ محافظ اپنی زندگی کے بوجھ سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو چکا تھا۔ تفریحی مقامات پر رونما ہونے والے معمولی واقعات بھی اہم ثابت ہوتے ہیں اور ذرا سی دیر میں وہاں الو بولنے لگتا ہے۔ چاؤ نے گولڈن ڈریگن سے منچلوں کی اچانک روانگی
روانگی کا منظر دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ وہاں کوئی گڑبڑ ہو چکی تھی۔ ہم دونوں کو اس نے خیریت کے ساتھ وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ میرے مشن سے پوری طرح باخبر تھا۔ اسے اطمینان تھا کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا تھا اور ہم وہاں سے واپس اپنے ہوٹل جائیں گے۔ چاؤ گولڈن ڈریگن میں یکایک رونما ہونے والی افراتفری کے اسباب جاننے کے لیے وہاں رک گیا۔ اسی دوران میں یہ انکشاف ہو گیا ہوگا کہ واش روم میں پایا جانے والا مسلح محافظ بے ہوش نہیں ہوا تھا بلکہ مر چکا تھا۔ وہ وہاں سے پوری بات کا کھوج لگانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ محافظ کی موت کا میرے مشن سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا۔ اس نے ہمارے ہوٹل کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کے اندازے کے مطابق ہمیں اس سے پہلے اپنے ہوٹل پہنچ جانا چاہیے تھا، مگر ہم غائب تھے اور ٹائم بم کی مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے مخالف سمت میں دریا کے پار نکل گئے تھے۔ میں نے شاید ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ان سب نکات کے بارے میں سوچا اور فون پر چاؤ سے کہا فوراً واپس چلے جاؤ، اس وقت تمہارا یہاں پایا جانا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میں الجھن سے دوچار ہو گیا تھا۔ کل دن میں ملاقات ہوگی۔ میں نے اس کا جواب سنے بغیر فون بند کر دیا۔ وہ زیر زمین دنیا کا ایک سکہ بند آدمی تھا۔ میرا جواب سن کر اسے حالات کی نزاکت کا اندازہ ہو جانا چاہیے تھا۔ کون تھا؟ غزالہ نے اسی لمحے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ ان اطراف کے لوگ جونک ہوتے ہیں، میں نے بیزاری سے جواب دیا۔ جس کام کے پیچھے لگ جاتے ہیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ الو کا پٹھا مجھ سے بات کرتا ہے تو ماسٹر کرتے ہوئے آدھا ہوا جاتا ہے، اور اب میری نگرانی کر رہا تھا۔ اسے سب معلوم ہے۔ پوچھ رہا تھا کہ مجھے وہاں سے ہوٹل پہنچنے میں اتنی دیر کیوں ہوئی۔ ایسے جان نثار معاون مشکل سے ملتے ہیں، آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ڈان نے کچھ سوچ سمجھ کر اسے آپ کے حوالے کیا ہے۔ غزالہ نے ہنس کر مجھے چڑھانے کی کوشش کی۔ آئندہ اس نے میری اجازت کے بغیر ایسی حرکت کی تو اس کی ایسی قدر کروں گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ ویرا سچ کہتی ہے، جہاں آپ کے قدم جاتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی کام پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ گولڈن ڈریگن میں سیدھا سا کام تھا، لیکن وہ ناگہانی سامنے آ کر اپنی جان گنوا بیٹھا۔ خدا کرے کہ افراتفری میں کسی نے ہماری طرف دھیان نہ دیا ہو۔ ہمارے بارے میں کوئی کچھ نہیں سوچ سکے گا۔ مجھے صرف اس ویٹر کی فکر ہے جو تمہارے میز پر مشروب لایا تھا۔ میرا گلاس بھرا ہوا تھا اور تم ویٹر کا انتظار کیے بغیر بڑی مالیت کا ایک نوٹ میز پر رکھ کر آ گئی تھی۔ اس کے لیے یہ بات بلانی مشکل ہے۔ میں نے ویرا کے حوالے کو دانستہ نظر انداز کر کے کہا، اسے واقعہ ضرور یاد رہے گا، میری شکل یاد نہیں رہ سکتی۔ غزالہ نے وثوق سے کہا، جب کسی حادثے کی خبر اچانک پھیلتی ہے تو جائے واردات کے آس پاس پائے جانے والے لوگوں کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ ذہن میں اٹکی رہ جانے والی چیزیں بھی یقین اور بے یقینی کے درمیان گم ہو جاتی ہیں۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ میرے دل سے بے ساختہ دعا نکلی۔ رات یوں ہی گزر جائے گی، کل پتہ چلے گا کہ ہمارے چلے آنے کے بعد حالات کیا رہے تھے۔ یہاں ایک بڑی خرابی ہے کہ ہر طرف مقامی زبان کا راج ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ مقامی ٹی وی پر کیا ہو رہا ہے۔ ابھی تک مجھے کوئی انگریزی پروگرام نظر نہیں آیا۔ ہمیں کہیں سے تازہ خبریں نہیں مل سکیں گی۔ بازار میں کوئی انگریزی اخبار ڈھونڈنا پڑے گا۔ مختصر دورانیے کی انگریزی خبریں ضرور آتی ہوں گی، وقت کا دھیان رکھنا ہوگا۔ میں نے کہا، یہاں دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں اور وہی تھائی لینڈ کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ان کے لیے انگریزی پروگرام بھی آتے ہوں گے۔ اس بارے میں اسد سے معلوم کرنا پڑے گا۔ معتبر انگریزی اخبار کے بارے میں بھی وہی بتا سکے گا۔ میں نے چاؤ کو اپنی دانست میں ڈانٹ کر اس سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں بستر پر دراز ہوا تو میرے ذہن میں ایک خلش موجود تھی۔ غصے میں آ کر مجھے اس سے یہ پوچھنا ہی یاد نہیں رہا تھا کہ شہر میں پائے جانے والے راجن کے باقیہ 4 ٹھکانوں میں ٹائم بم نصب کرنے کے پروگرام کا کیا رہا تھا۔ غزالہ من موجی عورت تھی۔ گھر کے کاموں سے لے کر بیرونی مہم جوئی تک پوری سنجیدگی سے محنت کرتی تھی۔ جب تک کوئی بھی کام اس کے سامنے رہتا تھا وہ جی جان سے اسے پایا تکمیل تک پہنچانے میں مصروف رہتی تھی۔ اسے
بھول کر بھی آرام کا خیال نہیں آتا تھا۔ ہر طرف سے فارغ ہو کر وہ بستر پر دراز ہوتی تو ذرا سی دیر میں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر گہری نیند کی آغوش میں پہنچ جاتی تھی۔ دنیا کا بڑے سے بڑا مسئلہ بھی اس کی بے فکری کی نیند میں حارج نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بستر پر لیٹی اور مجھ سے باتیں کرتے کرتے سو گئی۔ مجھے اکثر اس پر رشک آتا تھا، میں اس کی طرح دنیا جہان کے بکھیڑوں کو نہیں بھول سکتا تھا۔ بستر پر دراز ہونے کے بعد ادھورے رہ جانے والے کام ایک اسیب بن کر میرے ذہن پر سوار ہو جاتے اور جب تک سوچتے سوچتے میرے اعصاب شل نہ ہو جاتے نیند کی دیوی مجھ سے دور روٹھی رہتی۔ اس وقت بھی میری یہی کیفیت تھی۔ اسد اپنا کام خوش اسلوبی سے نپٹا کر اپنے گھر جا چکا تھا۔ چاؤ کو میں نے ہوٹل سے بھگا دیا تھا۔ ڈان برنارڈ کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ راجن کے معاملے کو میرے اور چاؤ کے سپرد کر دینے کے بعد ہماری سرگرمیوں میں کس حد تک دلچسپی لے رہا تھا۔ مجھے جو کچھ کرنا تھا میں کر گزرا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ شومئی قسمت کی وجہ سے میرا ہدف از خود بدل گیا تھا۔ میں اگلی صبح گولڈن ڈریگن کی عمارت کو نقصان پہنچانے کا کوئی بندوبست نہیں کر سکا تھا۔ راجن کے قیمتی کسینوں کے بجائے اس کا ایک تربیت یافتہ نمک خوار میرا نشانہ بن گیا تھا۔ رات بہت لمبی تھی، نیند کب تک نہ آتی۔ کمرے کی خوابناک اور خنک فضا نے آخرکار مجھے نیند کی دیوی کی آغوش میں پہنچا دیا۔ میں دیر سے سویا تھا، اس لیے صبح دیر سے میری آنکھ کھلی۔ غزالہ مجھ سے پہلے نہ صرف بیدار ہو چکی تھی بلکہ اس نے تیار ہونے کے بعد کمرے میں ہی ناشتہ بھی کر لیا تھا۔ ہوٹل کی روم سروس کا عملہ بہت مستعد تھا۔ وہ کمرے میں جھوٹے برتن زیادہ دیر تک نہیں چھوڑتے تھے۔ کمرے میں موجود ٹرے وغیرہ سے ظاہر ہو رہا تھا کہ غزالہ کو ناشتہ کیے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ میں نے بستر سے اٹھ کر اس کی طرف دیکھا اور پھر میری نظریں اس کے چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ پچھلی رات اس نے گولڈن ڈریگن جانے کے لیے بھرپور تیاری کی تھی تو میں نے روا روی میں اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ اس وقت غزالہ کے چہرے پر نظر پڑی تو مجھے احساس ہوا کہ پچھلی شب اس نے میک اپ کا سہارا لے کر اپنے چہرے مہرے کو اس حد تک بدل لیا تھا کہ دوبارہ اسے اس حیثیت میں کسی طرح نہیں پہچانا جا سکتا تھا۔ صبح ہی صبح میرے چہرے کو کیا تاک رہے ہیں؟ غزالہ نے میری تیز نگاہوں سے کسمسا کر خفت آمیز لہجے میں کہا۔ اللہ کی قدرت دیکھ رہا ہوں، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ رات کو تم آفت کی پرکالہ بنی ہوئی تھی، اب کون کہہ سکتا ہے کہ کل رات تم گولڈن ڈریگن میں موجود تھی۔ آپ کو میرا وہ روپ اچھا لگا ہو تو میں پاکستان جانے کے بعد وہی ڈھنگ اپنا لوں گی۔ اس نے خوش ہو کر ایک ادا سے کہا۔ میں نے کوشش کی تھی کہ میک اپ سے میری شکل صورت بدلی ہوئی نظر آئے، شاید میں اس کوشش میں کامیاب رہی۔ مجھے یہ گور بیرا نے سکھائے ہیں۔ مجھے سرخی پاؤڈر اور ایسے دوسرے لوازم کھانے کا شوق نہیں ہے۔ تم جیسی ہو اسی طرح زیادہ اچھی اور لذیذ لگتی ہو۔ میں نے زومینی لہجے میں اس کی ستائش کی۔ فی الحال میرے لیے ناشتے کا آرڈر دے دو، میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ اس کا آخری فکرہ میں نے نظر انداز کر دیا۔ اسے ہدایت دیتا ہوا میں باتھ روم میں گھس گیا۔ چند منٹ بعد میں شاور سے گرنے والے ٹھنڈے پانی کی تیز دھاروں کے نیچے کھڑا ہوا نہا رہا تھا۔ مجھے کمرے میں فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی جو فوراً ہی معدوم ہو گئی۔ شاید غزالہ نے فون اٹھا لیا تھا۔ میرا ذہن فون کی طرف مبذول ہو گیا۔ میں نے تیزی سے شاور میں پانی کا بہاؤ بڑھا دیا تاکہ بدن پر لگے ہوئے صابن سے جلد چھٹکارا مل جائے۔ میں غسل ختم کر کے تولیے سے بدن خشک کر رہا تھا کہ باتھ روم کے دروازے پر غزالہ کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی آپ کے ہمزاد کا فون تھا، وہ 10 منٹ بعد دوبارہ فون کرے گا۔ بینکاک میں میرے 2 ہمزاد کہے جا سکتے تھے، ایک اسد اور دوسرا چاؤ۔ پتہ نہیں وہ کس کا فون تھا۔ میں نے غزالہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بدن خشک کر کے کپڑے پہنے اور باتھ روم سے باہر آ گیا۔ میرے کس ہمزاد کا فون آیا تھا؟ باہر آتے ہی میں نے غزالہ سے پوچھا۔ وہ بیچارہ ایک ہی تو ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ رات کو آپ نے اسے ڈانٹ کر بھگا دیا تھا، اب وہ ہوٹل نہیں آیا، کہیں اور سے فون کر رہا تھا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ آپ نہا رہے ہیں۔ یہ سب کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر قدرے سختی سے کہا، تم نے اسے دیکھا ہے نہ اب سے پہلے اس کی آواز سنی تھی؟ تم نے کیسے یقین کر لیا کہ آنے والی کال چاؤ فان ہی کی تھی؟ میری آواز سنتے ہی اس نے نہایت فدویانہ انداز میں ماسٹر سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس کے بعد اس پر شبہ کرنے کی کوئی بنیاد نہیں رہ جاتی تھی۔ اس نے تمہیں کیا کہا تھا؟ میں نے اشتباہ امیز لہجے میں سوال کیا۔ غزالہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ آپ اس بیچارے کے بارے میں
اتنے بدگمان کیوں ہو رہے ہیں وہ مجھے مادام کہہ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ باتیں سمجھنے لگو گی۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر اپنے بال سنوارتے ہوئے کہا، میرے ہاتھوں ایک آدمی کی ہلاکت کے بعد ہماری پوزیشن بہت نازک ہو گئی ہے، آئندہ محتاط رہنا۔ تم کو سب سے پہلے اس کا نام پوچھنا چاہیے تھا۔ اس نے کسی تاخیر کے بغیر اپنی غلطی مان لی، بات وہیں ختم ہو گئی۔ چند منٹ بعد میرے لیے ناشتہ آ گیا۔ ناشتے کے دوران میں چاؤ کا فون آ گیا۔ ماسٹر میری آواز سنتے ہی چاؤ مؤدب انداز میں بولا، میں مارکیٹ کے چوراہے پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، مگر ہمارا تو کوئی پروگرام طے نہیں تھا۔ میں نے دانستہ بے اعتنائی سے کہا، میں تم سے ملنے کے لیے بے چین ہوں، 15 منٹ رہ گئے ہیں۔ میں تمہارے ساتھ کسی ایک گملے کے پاس موجود رہنا چاہتا ہوں۔ میری نظریں بے اختیار وال کلاک کی طرف اٹھ گئیں۔ سوئیاں واقعی 11:15 بجا رہی تھیں۔ 15 منٹ بعد راجن کے ٹھکانوں پر تباہی نازل ہونے والی تھی۔ میں ناشتے سے فارغ ہو کر آ رہا ہوں۔ میں نے لمحہ بھر سوچنے کے بعد اسے جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ کیا اس کے ساتھ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ غزالہ نے پرتجسس لہجے میں پوچھا۔ اس کا دماغ خراب ہے، وہ کسی ایک ٹھکانے کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا خواہش مند ہے، وہ اپنے ساتھ مجھے بھی مروائے گا۔ وہ گولڈن ڈریگن میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بھی جاننا چاہ رہا ہوگا۔ میں اس سے مل کر تھوڑی دیر میں لوٹ آؤں گا۔ میں نے اسے اپنی بے لاگ رائے سے آگاہ کر دیا۔ میں نے عجلت میں ناشتہ ختم کیا اور بیم گن اپنی جیب میں ڈال کر ہوٹل کے کمرے سے نکل گیا۔ میں خود بھی اس سے مل کر کئی سوالوں کے جواب حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں اس کے آدمی بھی میری طرح ناکامی سے دو چار نہ ہوئے ہوں۔ اس نے 15 منٹ بعد کسی گملے کے پاس موجود رہنے کی خواہش ظاہر کر کے مجھے یہ جتا دیا تھا کہ پچھلی رات کم از کم اس کے سب آدمی ناکام نہیں ہوئے تھے۔ بینکاک ایک وسیع شہر ہے۔ میں مختصر سی مدت میں اس کے ہر علاقے سے واقف نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ہوٹل کے قرب و جوار کا جغرافیہ میں نے اچھی طرح ذہن نشین کر لیا تھا، اس لیے مجھے ہوٹل سے نکل کر مارکیٹ کے مجوزہ چوراہے تک پہنچنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ اس وقت تک اس علاقے میں کاروبار پوری طرح بحال نہیں ہوا تھا، لیکن سڑک پر بسوں اور گاڑیوں وغیرہ کا خاصا ہجوم تھا۔ ڈرائیوروں کی عجلت پسندی اور بد نظمی کی وجہ سے ٹریفک کی رفتار بہت سست تھی۔ اصولی طور پر ان اوقات میں وہاں گاڑی پارک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس کے باوجود چاؤ نے اپنی کالی ایکارڈ نہایت ڈٹائی سے ایک طرف کھڑی کی ہوئی تھی۔ وہ بینکاک کا چلن تھا، کسی کو اس سے شکایت نہیں تھی۔ سب گاڑیاں کالی ایکارڈ سے بچ کر گزر رہی تھیں۔ غیر ارادی طور پر میرے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی۔ چاؤ کی بے چین نظریں میری تلاش میں سرگرداں تھیں۔ اس نے دور ہی سے مجھے دیکھ لیا۔ میرے سوار ہونے سے پہلے وہ اپنی گاڑی کا انجن چلا چکا تھا۔ میرے بیٹھتے ہی اس نے ایک ہچکولے سے اپنی گاڑی آگے بڑھا لی۔ اس کے پیچھے سے آنے والی کئی گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرانے سے بال بال بچیں۔ کچھ دل جلوں نے ہارن بجائے، لیکن چاؤ فان کے کانوں پر جوں بھی نہ رینگ سکی۔ وہ بے فکری سے ٹریفک میں اپنا راستہ بناتا رہا۔ تم نے پیچھے سے آنے والوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میں اس کی حرکت پر اپنی زبان کھولے بغیر نہ رہ سکا۔ کوئی غصہ ور ڈرائیور اتر کر تمہارا گریبان تھام سکتا تھا۔ وہ محظوظ ہونے والے انداز میں ہنسا، پھر بولا، ماسٹر تم یہاں پردیسی ہو، رفتہ رفتہ ہم لوگوں کے مزاج کو سمجھ جاؤ گے۔ ہم ٹھنڈے ماتھے کے لوگ ہیں، غصہ کر کے رہ جاتے ہیں، ہاتھا پائی نہیں کرتے۔ اور ویسے بھی تم دیکھو اس ٹریفک میں اتنا راستہ کہاں ہے جو کوئی میرے برابر میں آ کر منہ در منہ گالی دے۔ کوئی اپنی گاڑی چھوڑ کر لڑنے کے لیے اترے گا تو پیچھے والے اسے گھسیٹ کر واپس اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر پہنچا دیں گے۔ یہ بینکاک ہے، یہاں سب چلتا ہے۔ اپنی بات پوری کر کے وہ پھر ڈٹائی سے ہنسنے لگا۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ اس کی ہنسی کا سلسلہ ختم کرانے کے لیے میں نے جلائے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ میں نے فون پر بتایا تھا نا، وہ بے پرواہی سے بولا۔ چھوٹا راجن کا بیبی کلب یہاں سے سب سے زیادہ قریب ہے، میں 11 بجے وہاں پہنچنا چاہتا ہوں۔ میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ اس کی بے نیازی پر مجھے واقعی غصہ آ گیا۔ ارے ماسٹر غصہ کیوں کر رہے ہو؟ وہاں گملے میں پھول کھلتا دیکھو گے تو طبیعت خوش ہو جائے گی۔ میں نے رات تمہارا کام دیکھا تھا، اب تم میرا کام دیکھو۔ ماسٹر میں ہوں یا تم؟ میں نے بنا کر سوال کیا۔ ماسٹر تو تم ہی ہو، میں تمہارا معمولی خادم ہوں، اس نے نیم مردہ آواز میں کہا۔ بس میرا حکم ہے کہ ہم کسی گملے کی طرف نہیں جائیں گے۔ اس کی آواز کی کمزوری بانپ کر میں شیر ہو گیا۔ جیسی تمہاری مرضی، وہ منہ لٹکا کے بولا۔ شاید تم ڈر رہے ہو کہ کہیں کوئی تمہیں پہچان نہ لے۔
یہ خدشہ بیکار ہے۔ رات کو تم نے کمال کی تیاری کی تھی۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ راجن کا مرنے والا آدمی زندہ ہو جائے تو وہ بھی اب تمہیں نہیں پہچان سکتا۔ اس کا انداز سعادت مندانہ تھا لیکن باتیں سلگانے والی تھیں۔ میں نے چٹک کر کہا، میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا، لیکن جان بوجھ کر اپنی گردن چھری کے نیچے دینے کا قائل نہیں ہوں۔ وہاں جو کچھ ہوگا تھوڑی دیر میں پورے شہر کو معلوم ہو جائے گا۔ غنیمت ہوا کہ اس بار چاؤ فان نے اپنی زبان نہیں کھولی، سر ہلا کر رہ گیا۔ کچھ دیر پہلے تم نے بیبی کلب کا نام لیا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد مجھے اپنے تجسس سے مجبور ہو کر سوال کرنا پڑ گیا۔ بیبی کا مطلب بتاؤں یا کلب کا؟ اس نے بے ساختہ معصومیت سے پوچھا۔ میں نے گور کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہاں گمبھیر سنجیدگی کا راج تھا، مذاق کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی تھی۔ یکا یک میرا اشتعال دور ہو گیا۔ میں نے نرمی سے کہا، دونوں کا مطلب بتاؤ، وہ کس قسم کا کلب ہے؟ درمیانے درجے کا نائٹ کلب ہے، وہاں 20 سال سے کم عمر کی لڑکیاں اپنی اپنی کھال میں ناچتی ہیں، اس لیے اس کا نام بیبی کلب رکھا گیا ہے۔ 2 بجے فلور شو ختم ہوتا ہے تو وہ ان تماشائیوں کے ساتھ چلی جاتی ہیں جن کو وہ شو کے دوران میں تاک چکی ہوتی ہیں۔ وہ کلب دھڑلے سے چل رہا ہے۔ ہاں ماسٹر، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ بینکاک میں ایسے کئی نائٹ کلب ہیں مگر راجن نے نام چھانٹ کر بہت انوکھا رکھا ہے، سب کو لائسنس ملے ہوئے ہیں۔ کلب والے کسی ڈانسر کے ساتھ زبردستی نہیں کرتے، پیسہ کمانے کے شوق میں لڑکیاں خود وہاں آتی ہیں۔ رات گہری ہوتی ہے تو ان نائٹ کلبوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، آنے والے دونوں ہاتھوں سے ڈالر لٹاتے ہیں اور خوش ہو کر جاتے ہیں۔ نابالغ اور کم سن لڑکیوں کو اس گندے دھندے میں لگانا سنگین جرم ہے، ان کو اس کام کے لائسنس کون دیتا ہے؟ ماسٹر، تم بلا وجہ جذباتی ہو رہے ہو، یہاں سیکس مافیا بہت مضبوط ہے، یہ لوگ ہر کام دیکھ بھال کر کرتے ہیں۔ 12 برس کی لڑکی کو فلور پر لانے سے پہلے اس کے پکے کاغذات بنوا لیے جاتے ہیں جن کی رو سے وہ بالغ ہوتی ہے۔ ریکارڈ کی رو سے پورے بینکاک کے کسی نائٹ کلب میں 18 برس سے کم عمر کی کوئی لڑکی نہیں مل سکتی، ڈانسر ہو یا ویٹرس، سب بالغ ہوتی ہیں۔ یہ دندے ہر فریق کی رضامندی سے ہوتے ہیں۔ بیبی کلب سے بات نکلی اور دور چلی گئی۔ دنیا کے کس بڑے شہر میں ایسے گھنونے دندے نہیں ہو رہے تھے؟ لندن، پیرس اور نیو یارک جیسے مہذب اور ترقی یافتہ ممالک میں یہ نام نہاد کاروبار اس سے زیادہ کریہ صورتوں میں خوب پھل پھول رہے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ بینکاک کو ذرا زیادہ شہرت دے دی گئی تھی۔ اس بگاڑ میں میرا خون کھولانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ چاؤ فان ہر قسم کے جذبے سے عاری ہو کر مجھے ان رموز سے آگاہ کر رہا تھا، تو مجھے ان باتوں پر جذباتی ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ میرا ملک تھا نہ میری قوم۔ تم نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ ہماری اس وقت کی ملاقات کا کیا مقصد تھا؟ قدرے توقف کے بعد میں نے چاؤ فان سے کہا، ماسٹر مجھے یہ الزام نہ دو۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، میں نے پہلے ہی تمہیں بتا دیا تھا، تم نے بیبی کلب کی طرف جانے سے انکار کر کے بات ختم کر دی، پھر گاڑی کنارے لگا کر مجھے اتار دو۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، میں یہاں سے ٹہلتا ہوا اپنے ہوٹل چلا جاؤں گا۔ ضرور چلے جانا، میری بس ایک گزارش ہے کہ مجھے رات کی کتھا سنا دو۔ اس نے حضرت امیز لہجے میں کہا۔ رات کو مرنے والے کی لاش اتنی تیزی سے نیلی ہونا شروع ہوئی کہ گولڈن ڈریگن میں سانپ سانپ کا شور مچ گیا۔ کسینوں کا خوف زدہ عملہ بہت دیر تک وہاں انڈین کوبرا تلاش کرتا رہا۔ تم نے اسے کیسے مارا تھا؟ وہ انڈین کوبرا کے زہر سے مرا ہے۔ زہر اتنی تیزی سے کام کرتا ہے کہ اس کا شکار ہونے والے کو اپنا سانس پورا کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ زہر تم اپنے شکار کے بدن میں کیسے اتارتے ہو؟ اس بارے میں چاؤ فان کا تجسس حد سے زیادہ بڑا ہوا تھا۔ ایک بہت خاص اور مختصر سا ہتھیار ہے، میں نے اسے گول مول سا جواب دیا۔ افریقی بلو پائپ، جس میں زہریلا تیر رکھ کر منہ سے پھونک ماری جاتی ہے اور ہلکا تیر اڑتا ہوا نشانے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ اس نے تائید طلب لہجے میں کیا سرائی کی۔ میں نے اپنی آسانی کے لیے کہا، کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، ماسٹر تم مجھے چکر دے رہے ہو۔ اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے شکوہ کیا۔ میں دیر تک گولڈن ڈریگن کے آس پاس منڈلاتا رہا تھا۔ تیر استعمال کیا گیا ہوتا تو بات صاف ہو جاتی۔ وہ لوگ کوبرا کی تلاش میں پورے کسینے کو تہ بالا نہ کرتے۔ لاش میں کوئی تیر نہیں تھا۔ سچ سچ بتاؤ کہ
تم نے اس پر کیا منتر پڑا تھا؟ میں تمہیں کوئی چکر نہیں دے رہا، تم نے خود بلو پائپ کا نظریہ پیش کیا، اب خود اس کی تردید کر رہے ہو۔ وہ میرا خفیہ ہتھیار ہے، میں تمہیں بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ اس کے بدن میں خارجی طریقے سے زہر داخل کیا گیا تھا۔ ماسٹر تم بہت خطرناک آدمی معلوم ہوتے ہو، وہ ایک گہرا سانس لے کر بولا۔ لاٹھی اور گولی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے لیکن زہر، وہ ایک جرجری لے کر خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنا فکرہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ رات والے واقعے کے بارے میں تمہارے اصل ماسٹر کی کیا رائے ہے؟ چند ثانیوں کے بعد میں نے سوال کیا۔ میرا اشارہ ڈان برنارڈ کی طرف تھا۔ وہ فوراً میری بات سمجھ گیا اور خشک لہجے میں بولا، تم اس کی ہدایت کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ کیا اس نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ اب تم بھول کر بھی اس کا نام اپنی زبان پر نہیں لاؤ گے؟ اس نے ایسی کوئی ہدایت نہیں دی، یہ ضرور کہا تھا کہ اب میں سیلرز بار کا رخ نہ کروں۔ میں نے جواب دیا، ایک ہی بات ہے، ویسے تم میرے ماسٹر ہو، میں تمہارے ہر حکم کی تعمیل کروں گا، لیکن یہ نکتہ کان کھول کر سن لو کہ اب تم بڑے آدمی کا کوئی ذکر نہیں کرو گے۔ تم نے ایسی غلطی کی تو ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے گا، سنگین نتائج کا تم خود ذمہ دار ہوگے۔ اس کا لہجہ ایسا سرد اور شفقانہ تھا کہ میرے بدن میں فریری سی دوڑ گئی۔ میں اس کے بارے میں اس سے کوئی اور سوال کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ گاڑی ٹریفک میں اپنی راہ بناتی رہی۔ ڈان کے بارے میں رازداری کے حوالے سے ایک کھلی دھمکی دے کر چاؤ فان نے ماحول میں کشیدگی پیدا کر دی تھی۔ میرا اندازہ تھا وہ اپنی دھمکی کی اہمیت جتانے کے لیے مجھے خاموشی کے ساتھ ہوٹل کی طرف لے جا رہا ہوگا۔ چند منٹ بعد فاسٹ فوڈ کی ایک مخصوص دکان دوبارہ میری نظروں کے سامنے سے گزری تو میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ فاسٹ فوڈ کی بڑی اور عالمگیر چین سے تعلق رکھنے والی بیشتر دکانیں یکساں انداز میں سجائی اور بنائی جاتی ہیں اور ہر سلسلہ اپنے مخصوص رکھ رکھاؤ کی وجہ سے الگ پہچانا جاتا ہے، مگر مجھے پورا یقین تھا کہ وہ دو دکانوں کی یکسانیت کا معاملہ نہیں تھا۔ چند منٹ کی مدت میں ہم دوسری بار اس دکان کے سامنے سے گزرے تھے۔ ہم ایک ہی علاقے میں گھوم رہے ہیں۔ نرم الفاظ میں کسی شک و شبے کا اظہار کرنے کے بجائے میں نے چاؤ فان سے دو ٹوک الفاظ میں پوچھا۔ کچھ دیر پہلے کی ترشی کو بھول کر وہ اچانک ہنس پڑا اور بولا، ماسٹر تم بہت چالاک ہو، تم نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ ہم ایک علاقے میں گھوم رہے ہیں؟ پہل اس نے کی تھی۔ میں نے بھی جمود توڑنے کا فیصلہ کرتے ہوئے خوش دلی سے کہا، ہم KFC کی ایک برانچ کے سامنے سے دوبارہ گزرے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔